وہ خاتون سب سے زیادہ جھوٹی ہے جو ہمارے بھائی پہ الزام لگا رہی ہے. پسٹل تک نہیں دیکھا تم لوگ اس پہ کیا کیا الزام لگا رہے ہو. شرم کرو, ہمارے بھائی پہ اتنے کھلونے الزام نہ لگاؤ. میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں اپنے چھوٹے بھائی کو؟ آج تو اس کی دلہن بھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی, راستے دیکھ رہی ہوگی کہ کہاں سے میرا دولہا آ رہا ہے یہ سوٹ پہن کے. ساری رات ہم سوتے نہیں ہیں, ہم رو رو کے ساری رات گزارتے ہیں. رئیس نہیں مرا مر ہم گئے ہیں. یہ جلاد ہے اور جلاد کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. اس بیڈ پہ بیٹھنا, اس کے لیے سونا نصیب نہیں انہوں نے کیا. تیرا خاوند نہیں تجھے ٹائم دیتا تھا, تو اس طرح ٹائم پاس کرنے شروع کر دیے تھے. یہ تم لوگوں نے کوئی ساری زندگی یہاں پہ زندہ نہیں رہنا, مرنا بھی ہے تم لوگوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم ڈی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. آج میں موجود ہوں رئیس کے بھائیوں کے ساتھ جو شیروانی پکڑے, چہرے پکڑے, زاروں قطار رو رہے ہیں. آج ناظرین مقتول رئیس کی شادی تھی, بہنیں سہرے سجائے بیٹھی تھی. یہ جو گھر جہاں شہنائیاں بجنی تھی, آج ایک سوگ کی فضا یہاں پر ہے. آئیے بات کرتے ہیں رئیس کے بھائیوں سے. محسوس تو کر رہے ہوں گے ہمارے اندر کتنا جو غم بھرا ہوا ہے. آج کا دن ہمارے یقین کرے رئیس نہیں مرا مر ہم گئے ہیں. ہم نے آج رئیس کی اتنی خوشیاں کرنی تھی, بھنگڑے ڈالنے تھے, بہت کچھ ہم نے دلوں میں سوچا ہوا تھا کہ ہم نے رئیس کے, کیونکہ ہمارا چھوٹا بھائی تھا, آخری ہمارے گھر کی یہ شادی تھی, تو ہم نے اس کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا. جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا ہے انہیں درد سے دردناک جو سزا دی جائے. تب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں رئیس کو کہاں سے لے کر آؤں. کیا وہ قبر سے اٹھ کے آ جائے گا یہ کلا پہننے کے لیے؟ اس فرحان نے جو ہمارا رئیس اس دنیا میں نہیں رہنے دیا, تو ہماری خواہش ہے, ہماری التجا ہے کہ یہ اب اس کا بھی اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس جلاد کو, یہ انسان نہیں ہے, یہ جلاد ہے, اور جلاد کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. جانوروں کا جو وحشی جانور ہوتا ہے نا, اس کو فائر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے. میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں اپنے چھوٹے بھائی کو, اپنے لاڈلے کو کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ آج تو اس کی دلہن بھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی, راستے دیکھ رہی ہوگی کہ کہاں سے میرا دولہا آ رہا ہے یہ سوٹ پہن کے, یہ شیروانی پہن کے میرا دولہا آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے, کس راستے سے آ رہا ہے؟ اس کو کیا بتائیں کہ وہ قبروں میں پڑ گیا ہے. یہ کہاں جا کے سجائے ہم لوگ یہ سیرے, یہ شیروانی ہے, کپڑے کس کو پہننا ہے؟ اس کی قبر کو پہننا ہے. یہ سیرے اس کی قبر پہ سجائیں یہ ساری چیزیں جا کے. یہ فرحان نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, اس کی بیوی نے ظلم کیا ہے, یہ کیا بتائیں دنیا والوں کو؟ ہم اس کی قبر پہ جا کے کیا بتائیں کہ یہ سیرے ہم نے کہاں پہنانے ہیں؟ آج دلہن بھی رئیس کا انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا دلہا بارات لے کر آ رہا ہے, لیکن کہاں سے آئے گا؟ بھی رو لیں اتنا کم ہے. آج ہماری زندگی کا سب سے افسوسناک آج کا دن ہے. ہم تو مر چکے ہیں, ہماری آنکھوں میں یہ پانی کے آنسو نہیں ہے, یہ خون کے آنسو ہیں. اگر کوئی درد والا ہماری بات سنے نا, تو وہ یہ ہماری آنکھوں میں پانی کے آنسو نہیں دیکھے گا, یہ خون کے آنسو ہیں. اور ان خون کے آنسوؤں کا ہمیں بدلہ ضرور چاہیے. کمرہ رئیس کے لیے سجا ہوا, یہ بیڈ, یہ ہر چیز اس کے لیے تھی, اور آج وہ اس بیڈ پہ بیٹھنا, اس کے لیے سونا نصیب نہیں انہوں نے کیا. وہ آج قبر میں جا کے سو رہا ہوا ہے. آپ لوگ ہی ہمارے ساتھ فیصلہ کریں. آپ لوگ ہی بتائیں کہ کیا فرحان نے یہ کوئی بہتر کیا ہے, کسی کی جان لی ہے اور اس کی جان لینے کے بعد اس کی لاش کو پامال کیا, جلا دیا. اگر آپ لوگ یہاں پہ آ کے ہمارے محلے والوں کے دل کے حال دیکھیں تو ہم سے زیادہ وہ افسوس کرتے ہیں. اور تم لوگوں نے ان پہ کھلونے الزام لگا رہے ہو, وہ چور ڈاکو ہے, اور اس نے تو کبھی بندوق پسٹل تک نہیں دیکھا. تم لوگ اس پہ کیا کیا الزام لگا رہے ہو. شرم کرو, ہمارے بھائی پہ اتنے کھلونے الزام نہ لگاؤ. اگر کچھ تھا فرحان, تم سے ہمارا سوال ہے, اگر اس طرح کی کوئی حرکت وہ تمہیں نظر آئی تھی, تم ہم سے رابطہ کرتا, ہمیں وارننگ دیتا, ہم اپنے بچے کو کنٹرول کرتے, تم اپنی بیوی کو کنٹرول کرتا. لیکن تم نے یہ چیز سوچی نہیں. تم نے اتنی آسانی سے ہمارے چھوٹے بھائی کی جان لی, اور اتنی بے دردناک اس کو تم نے موت دی ہے نا, کہ ہمارے لیے سونا حرام ہو گیا ہوا ہے. ہمیں نیند نہیں آتی, ساری رات ہم سوتے نہیں ہیں, ہم رو رو کے ساری رات گزارتے ہیں. یہ اس طرح کا ماحول کسی کے گھر میں نہ ہو. لیکن اگر ہر گھر چاہتا ہے نا کہ اس کا گھر اس طرح کے ماحول سے بچا رہے, تو فرحان کو دردناک موت دینے کے لیے ہر بندہ باہر نکلے, ہر بندہ کمنٹس میں کرے کہ یہ فرحان کو سب سے سخت سزا دی جائے, تاکہ کسی گھر میں اس طرح کا ماتم نہ ہو.
लगाओ, किसी के छोटे भाई के साथ, मासूम के साथ इस तरह का खिलौना कोई इल्ज़ाम ना लगाए और उसके साथ इस तरह की हरकत ना कर सकें। अच्छा जी, वो मुलजमान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये रईस जो है ये हमें कॉलिंग करता था, तंग करता था, तो क्या ऐसा था रईस? देखें, अगर रईस तंग करता था, कुछ करता था, तो इतनी ऑप्शंस थी, कोरियन कंपनी पे कॉल करके कह देता, हमें उसको जिस तरह इसने उसको पकड़ा है, हमें उसको पकड़ के हमें कॉल कर देता, उसको रईस को कह देता कि चलो अपने तुम भाइयों को या अपने बाप को बुलाओ, हम जाते, हम जाके अपने बेटे की खुद माफी मांग के आते। लेकिन ये रईस ये जो फरहान ने जो फैसला किया है ना, ये दुनिया में भी दर्दनाक, इसके लिए अजाब होगा और आखिरत भी इसने अपनी खराब की है। हमारा रईस तो अब दुनिया में वापस ना आने को नहीं आएगा। लेकिन मैं अपने तमाम व्यूवर्स को से इल्तिजा करता हूं कि कमेंट्स दें, इल्तिजा करें, हमारी और आपकी आवाज़ हुकूमत तक जाए, बड़ी से बड़ी अदालत तक जाए। ये हमारी दर्दनाक अपील सबसे बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट अदालत को भी जाके दरवाज़ा खड़काए और पूछे कि हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस शरीफ शहरी है, हमारे पास कौन से पिस्टल्स हैं? आप कोई हमारे आके मोहल्ले में आके हमारे हाल पूछो कि हम तो शरीफ सिटीजन हैं, शहरी हैं, हम लोग अपनी कमाते अपनी खाते हैं। तुम लोग कैसे हमारे भाई को कहते हो कि ये चोर या डाकू था? और चोर या डाकू, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी घर में कोई चोर या डाकू जाता है तो वो पिस्टल लेके जाता है, चाकू नहीं लेके जाता। वो खतून सबसे ज्यादा झूठी है जो हमारे भाई पे इल्जाम लगा रही है। और अगर उसको तुम्हारी मालियत से उसको गर्ज थी तो तुम कहती हो कि वो तो मुझे कहता था तू बड़ी सोनी है, तो तू ये है। और जिसको माल से गर्ज हो उसको इंसान से क्या गर्ज होती है? उसको तेरे सोन पुने से, वो तो तूने उसको पीछे लगाया हुआ था, मासूम लड़का था, तू एजड लड़की थी, तुझे तेरा खावंद नहीं तुझे टाइम देता था, तू इस तरह टाइम पास करने शुरू कर दिए थे। शर्म करो तुम लोग अब उसको मार के भी तुम लोग को शर्म नहीं आ रही। तुम लोग ने जरा अपने किसी बयान में नहीं कहा कि हमसे ये गलती हुई है, हमसे ये गलती हुई है, हमें या माफ कर दिया जाए, हमारे साथ रुजू किया जाए। तुम लोग ऊपर से खिलौना मेरे भाई पे इल्जाम लगाई जा रहे हो। शर्म करो, अल्लाह की अदालत में भी तुमने पेश आना है। ये तुम लोगों ने कोई सारी जिंदगी यहाँ पे जिंदा नहीं रहना, मरना भी है तुम लोगों ने। इस तरह मरो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कोई तारीफ कर जाए। अब पूरी दुनिया तुम पे लानत करेगी, तुम फरहान पे भी लानत करेगी और फरहान की बीवी पर भी लानत। जी, ये थे रईस के भाई मेरे साथ, जो कि एक जज्बाती थे, जज्बातीपन उनका बनता था। आज रईस की शादी थे, गम में सोग में थे सारे। नाजरीन, हमेशा ये छोटी छोटी बुराइयां, छोटी छोटी चीज़ें जो इस मुआशरे से जन्म लेती हैं, इसको अगर पहले से ही कवर कर लिया जाए, अपने अपने घरों की इस्लाह की जाए, तो ना कोई रईस बने, ना कोई फरहान बने, ना कोई आमना बने। इसी के साथ अपने मेज़बान राणा दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।